من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد امجد امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اور کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ 7 بنی عباس کے ظالم اور جابر حاکموں کے ساتھ گزرا، جن میں وہ حاکم ہیں کہ جنہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو محو کرنے۔ ان میں سے ملعون ترین شخص متوکل، جس کو سب جانتے ہیں، یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے وہ کام کیے جو یزید نہیں کر سکتا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام، اس نے قبر امام حسین کو زمین کے برابر کر دیا۔ 4 مرتبہ اس نے یہ جسارت کی، قبر کو برابر کر دیا، فرات کے پانی کا رخ قبر کی طرف کر دیا کہ یہ قبر امام حسین دریا میں شامل ہو گئی، نہیں کر سکتا۔ پانی آتا تھا، قبر امام حسین کے گرد حائر کے گرد طواف کر کے واپس چلا جاتا۔ کیا کہتے ہیں، اس لیے حائر حسینی کرتے۔ اور ایک علماء کا گروہ ہے جو حائری کے نام سے مشہور ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ پانی وہاں قریب نہیں آتا۔ انہوں نے شکم کرنے کی کوشش کی وہاں پہ کہ گندم اگائی جائے اور امام حسین کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے، جانور آگے نہیں جاتے۔ بہت کوشش، دور کس کا؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ پھر اس ملعون نے کوشش کی کہ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جو بھی کربلا جائے گا، کربلا کو دوبارہ آباد کس نے کیا؟ حضرت بہلول نے۔ جب یہ قبریں برابر کر دی گئی تھی تو بہلول آئے ہیں وہاں پہ آ کے، انہوں نے نشاندہی کی۔ بعض کہتے ہیں بہلول ثانی، بعض کہتے ہیں یہی بہلول تھے جن کی عمر کافی طولانی تھی۔ انہوں نے آ کے نشاندہی کی، یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ مقام کف عباس ہے، یہ قبر امام حسین ہے، یہ قبر حضرت ابوالفضل عباس ہے، یہ خیمہ گاہ ہے، یہ ٹلہ زینبیہ ہے۔ ایک ایک چیز کی نشاندہی انہوں نے کی۔ دوبارہ سے آباد کربلا 17 مرتبہ کربلا کو گرایا گیا، لیکن ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ملعون نے جو کام کیا وہ شاید اس سے پہلے نہیں کر سکے لوگ، یزیدی نہیں کر سکے۔ بھئی کہاں لکھا ہے آپ فرعون کی قبر دیکھنے جائیں آپ کو مارا جائے؟ نہیں، ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے کوئی فرعون کے جائے، کوئی یہودیوں کے ہاں جائے، کوئی ہندوؤں کے گرجا گھر میں جائے، کوئی چرچ میں جائے، کوئی یہ سکھوں کی عبادت گاہ کو دیکھنے جائے، نہ اس کو مارا جاتا ہے، نہ پیٹا جاتا ہے، نہ شریعت اسلام میں اس کے لیے کوئی سزا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ جائے تو اس کو مارو۔ لیکن اس متوکل نے کیا کام کیا کہ جو بھی امام حسین کی زیارت میں جائے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے، چور کی سزا۔ دو امام حسن عسکری، امام علی نقی علیہ السلام کا ہاتھ کٹا جائے۔ پھر کہا، لوگ آئے امام علی نقی علیہ السلام کے بعد، مولا دیکھے ہم تو اس دین پہ ہیں جس میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ اپنے کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، ماسک اتارنا بدن سے جائز نہیں ہے۔ مولا لیکن کربلا کی زیارت کے لیے ہاتھ کاٹے جا رہے، امام فرماتے جاؤ۔
پھر کہا گیا پاؤں کاٹے جا رہے، کہا جاؤ. کہا گیا کہ 70 کوڑے مارے جا رہے ہیں جو کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ. کہا مولا 10 میں سے ایک آدمی کی گردن کاٹی جا رہی ہے، اس کے قرآن دازی کر کے تیرا نام نکل آئے، کبھی باپ کے سامنے بیٹے کا نام، بیٹے کے سامنے باپ کا نام، کیا کریں مولا کربلا جائیں؟ مولا کہتے جاؤ. کسی انداز میں، کسی جگہ پہ، کسی موقع پہ، کسی وقت میں، کسی سبب سے امام نے کربلا کی زیارت سمجھ نہیں کی. یہ وجہ کہ اگر کوئی مشکل آ جائے اور خوف کا خطرہ ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے عبادت چھوڑ دو. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو بم پھٹ جائے گا مسجد میں، حکم ہے نہ جاؤ، اپنی جان بچاؤ. خوف کی وجہ سے خطرہ ہے، دشمن کھڑا ہے. لیکن واحد عبادتوں میں ایسی عبادت ہے کربلا کی زیارت کہ جتنا خوف بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا استحباب بڑھتا جاتا ہے. ہم کربلا کی زیارت میں جاتے ہیں. ایک شخص نے مجھے کہا، ایک متعصب انسان تھا، کہتے ہیں آپ کربلا جاتے زری کو چومتے، لوہے کو چومتے، چاندی کو چومتے، سونے کو چومتے، کیا ملتا ہے اس سے؟ کیا اس میں رکھا ہے؟ جب اس نے جملہ کہا تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ تم یہ کہہ رہے ہو لوہا چاندی سونا اس کو چوم کے کیا ملتا ہے؟ چونکہ تم نسبت کو نہیں دیکھتے. ہمارے مذہب میں نسبت کو دیکھا جاتا ہے. حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، کیوں چومتے ہو جا کے اس کو؟ حجر اسود کو کس لیے چومتے ہو؟ کہ رسول نے چوما. حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ رسول چومے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کو بار بار رسول چومے اس کو حسین کہتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسرا یہ کہ بھائی کوئی شفا نہیں ملتی، کچھ نہیں ہوتا. گہوارے حسین ہمارے مذہب میں ہے، شفا دیتا ہے پتر اس کو. اگلی منزل بھائی جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن ہے کہ حضرت یوسف کا پیراہن کہو روئی تھا، کہو دھاگا تھا، کہو کپڑا تھا، چونکہ نبی کے بدن سے مس ہوا، ادھر یعقوب کے آنکھوں پہ آیا تو آنکھیں سفید سے دوبارہ بینا ہو گئی. تو جو یوسف کے بدن سے مس ہو اس میں تو یہ تاثیر ہے، اور جو فخر یوسف کے بدن سے مس ہو اس خاک میں بھی شفا ہو جاتی ہے، اس جگہ بھی شفا. عزیزان محترم، یہ دور امام علی نقی علیہ السلام کا. لیکن خدا شاہد ہے میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو روکا ہو تم کربلا نہ جاؤ. شریعت اتنی سخت ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس پانی ہے، وضو میں نے کرنا ہے اور پانی کہیں بھی نہیں ہے، اگر میں پانی آپ سے مانگوں، احتمال ہے کل آپ مجھ پہ منت رکھیں گے میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا. شریعت کہتی ہے پانی لینا حرام ہے. کوئی تمہارے اوپر فخر نہ کرے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھو. وہ شریعت جو پانی نہیں لینے دیتی، لیکن جب حسین کی منزل آتی امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ کربلا. اور ملتا ہے کہ اس قدر امام حسین کی زیارت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اپنے اوپر لازمی قرار دیا تھا. جو انسان بیٹھا ہوا ہے گھر میں، بھائی تم کربلا نہیں ہے، اب مولا پیسے نہیں ہے، یہ لو پیسہ جاؤ کربلا. پیسے دے کے کربلا بھیجتے تھے امام علی نقی علیہ السلام. زمانہ متوقع. میں نے جیسے کہ بتایا تھا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں مولا علی پہ سب کو شتم بند ہوا، اس نے بند کروایا. جس نے دوبارہ شروع کروایا وہ یہ متوکل عباسی ملوم تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک شخص تھا باقاعدہ، یعنی امام نے باقاعدہ اس کے لیے بہت کہا کہ یہ برباد ہوگا، تباہ ہوگا. اور کتنی مرتبہ اس نے امام کو اپنی محفل میں بلایا. شراب پی رہا ہوتا تھا تو امام سے کہتا تھا آپ بھی پیے. اتنا بے غیرت انسان تھا یہ. کہتا اور امام علی نقی علیہ السلام وہاں سے آتے ساتھ ہی مولا اشعار پڑھتے تھے، ایسے اشعار کہ چیخے مارنا کے رونا شروع کر دیتا تھا اور شراب زمین پہ پھینک دیتا. امام نے ایک دفعہ امام کو بلا کے لاؤ امام علی نقی علیہ السلام کو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے فوج تیار کریں گے. حالانکہ امام نے کوئی فوج تیار نہیں کی.
امام تو اشارہ کرے آسمان کے ملائکہ فوج بن کے آ جاتے ہیں. امام کے چاہنے والوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فوجیں رکھی ہیں. امام کے تو اشارے میں سب کچھ ہے, وہ فوجیں مجبور ہے. کہتا بلا کے لاؤ. امام آنے لگے تو سب کو کہتا ہے خبردار کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی ان کے لیے پردے نہ ہٹائے. استقبال یہ ہوتا تھا, مہمان کے لیے پردے ہٹائے جاتے تھے, غلام کھڑے ہوتے تھے, پردے ہٹتے تھے اور مہمان اندر آتا. وزنی پردے ہوتے تھے قالین کی صورت میں. کب کوئی پردے نہ ہٹائے, کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی سیٹ خالی نہ کرے. میں آج ان کو نعوذ باللہ من ذالک امام علی نقی علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتا ہوں. امام پہنچے, خدا چاہے ممبر پہ بیٹھا, امام پہنچے ہیں. امام نے نہ کوئی لفظ کہا ہے نہ کچھ کہا ہے, خود بخود دروازہ کھل گیا. خود بخود پردے ہٹنے شروع ہو گئے. پہلا پردہ ہٹا, امام آگے گئے. دوسرا پردہ ہٹا, امام آگے گئے. تیسرا پردہ ہٹا, امام آگے گئے. اور آگے جا کے خود بخود مسند سے سب کھڑے ہو گئے اور امام کے لیے قریب ترین سیٹ جو تھی اور جگہ تھی وہاں امام تشریف فرما ہوئے. میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, امام نے کچھ کہا نہیں. حضرت یوسف کے لیے ملتا ہے کہ اب زلیخا نے ان کو پکڑا تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ جائیں, 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کو یہ کہیے گا افتح کھل جا, تو دروازہ کھل جائے گا. یوسف پہنچتے تھے, دروازہ کھل جا, وہ کھل جاتا تھا. اگلے دروازے پہ کھل جا, وہ کھل جاتا تھا. تیسرے دروازے پہ کھل جا, وہ کھل جاتا تھا. اب سمجھ میں آیا یوسف کا مقام یہ ہے, کہتے ہیں کھل جا تو دروازہ کھلتا ہے, امام جاتے ہیں تو خود بخود کھل جاتا ہے. ذات ازمال امام علی نقی علیہ السلام, آواز بلند صلوات. اور یہی چیز مادر امیر المومنین کی 13 رجب آ رہی ہے. میری آقا زادی بی بی نے نہیں کہا کعبے کی دیوار پہ شک ہو جائے, دیوار خود بخود شک ہوئی, اشارہ بھی نہیں کیا. تو یہ اہل بیت ہیں اور وہ انبیاء اللہ ہے جن کا مقام اندر پہنچے میری جانے قربان ہو جائے. ایک دفعہ خبر ملی, واقعہ کچھ ایسا ہے عجیب, وقت کے دامن میں گنجائش میں 2-4 جملے عرض کرنے. یہ بیمار ہوا متوقع ملون, ایسا بیمار ہوا کہ علاج نہیں تھا, اور ہوا بھی ایسی جگہ پہ اس کے پھوڑا نکلا کہ جو علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا. بہت زیادہ شدید قسم کا تکلیف پہ آ گیا ہے. اب ہر کوئی علاج کرتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر یہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے پیش کروں گی. نظر. اب پیغام کسی نے کہا یار آپ ہر ایک علاج کر رہے, امام علی نقی علیہ السلام سے بھی پوچھ لو, وہ بتائیں گے کچھ علاج کے. اب وہ اتنا بڑا پھوڑا ہے اور وہ اس کا منہ نہیں بن رہا, جو مرضی دوائی جو مرضی علاج, لیکن وہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا. امام کے پاس پہنچے تو امام نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, وہ کہتے جی مینگنیاں لو. امام نے بتایا اور اس کے اوپر ترکے گلاب ڈال کے اس جگہ پہ باندھ دو, یہ ٹھیک ہو جائے. یہ تو اہل بیت ہے, ان کے در پہ جو آئے. اور مولا نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ تیری اوقات یہ ہے کہ بکرے کی مینگنیاں تجھے ٹھیک کرتی ہے. اور ہمارا عاشق کون ہے کہ جو بیمار ہو جائے کربلا کی خاک شفا اس کو شفا دیتی ہے. باندھا چند لمحے گزرے, زخم کھلا اور ساری پیٹ جو ہے وہ باہر آ گئی. اس کی ماں نے وہ 10,000 دینار جو ہے امام کی خدمت میں بھیجا, مہر لگے ہوئے. ادھر سے لوگوں نے کہا ان کے گھر بڑا پیسہ آ رہا ہے اور لگتا ہے یہ تیرے خلاف لشکر تیار کرے. اس نے راتوں رات بندوں کو بھیجا, جو کچھ ہے ان کے گھر سے اٹھا کے لے. جب گھر میں پہنچے تو یہ تھیلی تھی کافی بڑی سونے کے سکوں کی لے کے آ گئے. دیکھا کہ اس کی ماں کی طرف سے, تو ماں کو بلاتا ہے کیوں دیا آپ نے ان کو؟ کہا تیری شفا کے لیے دیا تھا کہ تو ٹھیک ہو جائے. اور تجھے شرم نہیں آئی کہ جن کی وجہ سے تو ٹھیک ہوا ہے انہی کو تو ظلم و ستم کے ساتھ رکھ رہا. اس کا بیٹا تھا معتز, اور ایک اور اس کا وہ تھا, اس کے 2 بیٹے تھے, دونوں ابن سکید کے شاگرد تھے. اور بڑا عجیب سا ان کا کہ جب یہ بول, میں
منبر پہ ہوں، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا جو یہ امام علی النقی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، امام امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا۔ اس کی محفل کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ یا توہین امام حسین، یا توہین امیر المومنین، یا توہین جناب سیدہ اہل بیت کی توہین کرتا تھا۔ یہ اس کا عنوان تھا۔ اتنا مضمون ترین انسان تھا۔ ایک شخص تھا اس کی محفل میں آ کے وہ گفتگو کرتا تھا اور توہین کرتا تھا امیر المومنین کی، سر اس کا گنجا تھا بالکل، وہ پیٹ پہ نا ایک بڑا تکیہ باندھ کے، بڑا تکیہ باندھ کے اس کے گرد، اور ایسے ہل ہل کے کہتا تھا میں علی ہوں، میں علی ہوں، اس طرح سے توہین کرتا تھا۔ یہ بھی بڑی توہین کی گئی۔ مولا علی کا پیٹ موٹا نہیں تھا، سب کچھ چینج کر دیا گیا، قد چھوٹا تھا۔ کہاں تک چھوٹا تھا؟ امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام جس محفل میں کھڑا ہو اس کا قد سب سے بلند نظر آتا ہے۔ چلا نہیں جاتا تھا، پنڈلیاں کمزور تھی، یعنی جو چاہتے تھے علی کی ذات میں، علی کی شخصیت میں، علی کے علم میں، علی کی عبادت میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تو علی کے حلیے کو چینج کرنا شروع کر دیا۔ پنڈلیاں کمزور تھی، پیٹ موٹا تھا، قد چھوٹا تھا، کیا ہے یہ؟ کچھ اور نہیں ملا؟ یہ کو علی نے کوئی فیصلہ غلط کیا تھا، یہ کو ہر جنگ کا فاتح علی، جو زیادہ موٹا اس سے چلا نہیں جاتا، یہ خیبر قدر اکھاڑا۔ وہ علی جو یہ بتا رہے ہیں متقین کی کیا علامت ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ کمر، وہ خود جو ہے، ہو سکتا ہے ایسے کبھی نہیں۔ علی کی ذات وہ آزاد ہے کہ جن کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح کی اس نے حرکت کی اور مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی۔ تو اسی متوکل کا بیٹا کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم؟ رسول کے بھائی کی شان میں گستاخی کیا، اسد اللہ کی شان میں گستاخی، کہا نہیں نہیں یہ ہوگا۔ رات کو آیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا۔ یہ وجہ ہے والفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت کہتے ہی اس کو، اس کی دشمن گواہی دے۔ کچھ نہیں ملتا، قتل کر دو، مار دو، ظلم و ستم۔ ایک شخص تھا، اس کے اولاد کی اس کو طلب تھی، بس یہ دو جملے اور آپ کی سمجھتا ہوں، اولاد کی طلب تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا مولا دعا کریں میرے اولاد ہو جائے۔ تو امام فرماتے ہیں بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا امام نے یہ جملہ کہا ہے اب کچھ ہو جائے میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور امام نے کہا اس کا نام بھی تجویز کیا۔ امام جا رہے ہیں مکے سے واپس آ رہے ہیں، ایک مولا کے چاہنے والا رو رہا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا چاہنے والا گریا کر، تو کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میرا گدھا مر گیا ہے، میں روتا ہوں۔ مولا کہتے پیسے چاہیے یا گدھا چاہیے؟ کہا مولا یہ میرا ہمدم ہے مونس ہے۔ تو مولا نے ایک فکرہ کہا، کیا بات ہے، جو گائے ہے بنی اسرائیل کی، اس کی دم جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتی ہے، میرے ہاتھ تو اس سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ مولا نے ہاتھ رکھا اور گائے جو ہے وہ گدھا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ مولا نے کہا چاہے اس سے جو کام کر اور یاد رکھ ہمارے ذکر کو کبھی نہ چھوڑ۔ یہ سلسلہ در سلسلہ امام نے کس کس انداز میں کتنی مرتبہ مولا کو تلواروں سے مارنے کے لیے فوجوں کو بھیجا گیا، لیکن مولا کے سامنے آتے تھے اور کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وقت دامن گنجائش نہیں۔ مولا ایک شخص خاتون نے اپنے آپ کو زینب ہونے کا دعویٰ کیا امام کے زمانے میں، زینب قذاب، بڑا مشہور واقعہ کہ میں بی بی زینب دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن عمل بھی تو ہو، میں بی بی زینب۔ تو اب سب کے تم کہاں سے آگئی؟ کہاں میں غائب ہو گئی تھی، اب میں دوبارہ ظاہر ہوئی، پیسے دو مجھے یہ دو۔ کہا اگر تم بی بی زینب ہو تو زینب کے باپ تو کائنات کو روٹی دیتے تھے، تم کیسی زینب ہو؟ ہم سے پیسے مانگے نہیں، ہم سے نہیں جی میں وہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو امام کے پاس آئے تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پہ حرام ہے۔ میں نے یاد پڑھا ہے جو خالص شیعہ ہوتا ہے اس کا گوشت بھی نہ اس کو سام ڈنگ مار سکتا، خالص شیعہ، خالص شیعہ، میں محب کی بات نہیں کر رہا، نہ اس کو شیر کھا سکتا ہے نہ چیتا، کچھ نہیں، نہ گھر کو بچتا ہے، یہ اس پہ خاص عنایت ہے۔ تو کہا کہ جو اولاد فاطمہ سلام اللہ ان کا گوشت درندوں پہ حرام ہے، یہ بی بی کی اولاد ہے نا، تیرے ماشاءاللہ کتنے شیر ہیں؟ 6 شیر ہیں، تو ان کے سامنے ڈالتے اس کو، اگر تو بچ گئی
تو ٹھیک ہے میں بھی قبول کروں گا، اور اگر نہ بچی تو یہ جھوٹی۔ تو فوراً کہتی ہے اور بھی تو ادھر سید زادے بیٹھے ہیں، آپ بھی تو ہیں۔ امام نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں ان کے کہنے کے بغیر شیروں کا پنجرا جس میں شیر بھوکے تھے، پنجرا کھولا، امام خود چلتے ہوئے اس پنجرے میں پہنچے۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ متوکل کی ان سب کی آوازیں بلند ہوئی باہر آ جائیں کہ یہ معجزہ لوگ زیادہ نہ دیکھیں۔ شیر آتے تھے اور امام کے قدموں کو چاٹ کے آگے چلے جاتے۔ آواز بلند صلوات۔ اس طرح سے پھر امام نے اس کو کہا تو جا، رونا شروع ہو گئی، میں جھوٹ بول رہی تھی میں، تو پھر بہرحال متوکل کی ماں نے کہا چھوڑ دو، ایک میں ایک ڈال دیا اور وہ کھا لی گئی۔ وہ امام جس نے اس طرح سے اس متوکل کے شہر میں سامنے بیٹھ کے، امام خط نہیں بھیج سکتے تھے اپنا، عصا کے اندر، اس سوراخ کے اندر خط ڈال کے مومنین کو بھیجتے تھے۔